بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم بیان فرماتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتے تھے جو مالی طور پر درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر میں ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی رہا کرتے تھے، جو بڑی عمر کے تھے اور ان کے حواس بھی کافی کمزور ہو گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان صاحب کے حالات بہت اچھے ہو گئے، کیونکہ ان کے گھر کی بہت اچھی قیمت لگ گئی اور ان کے پاس اتنی رقم آ گئی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک کہ خواب میں بھی چنانچہ انہوں نے اپنے لیے ایک جدید طرز کا مکان بنوایا۔ ان صاحب کی بیوی اپنے سسر سے موافقت نہیں کرتی تھی، وہ ان کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا کہ اب وہ اپنے نئے شاندار گھر میں رہنے لگے تھے، جہاں ہر چیز بجلی سے چلتی تھی، اور جب انہوں نے اپنے گھر میں قالین بچھا لیے اور اسے ہر نئی خوبصورت چیزوں سے مزین کر لیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اگر آپ اپنے والد کو چھت کے اوپر جو کمرہ ہے وہاں لے جائیں، ہم ان کا کھانا وہیں پہنچا دیا کریں گے۔ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسے کرنا ہے کر لو۔ تو وہ ان کو چھت والے کمرے میں لے گئے۔ ان کی بیوی نے اپنے سسر کے لیے کچھ برتن خاص کر دیے، وہ انہی میں کھاتے پیتے تاکہ ان کے دوسرے برتن گندے نہ ہوں۔ لیکن چند ہفتے گزرنے کے بعد ان صاحب کی بیوی اترنے چڑھنے سے تھک گئی اور بیزار ہو گئی، تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں اور میرے بچے آپ کے والد کے لیے کھانا لے جانے اور واپس لانے سے تھک گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ انہیں نیچے لے آئیں اور جو کمرہ سڑک کی طرف ہے اس میں لے جائیں۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، ان کو جہاں تم پسند کرو رکھ لو۔ تو ان صاحب کی بیوی اپنے سسر کو نیچے برابر والے کمرے میں لے گئے اور ان کے پاس ان کے کپڑے اور جس چیز کی ان کو ضرورت تھی ان کے پاس رکھ دی۔ بوڑھے باپ کے پاس ایک تھال تھا جس میں وہ دوپہر اور رات کا کھانا کھاتے۔ شوہر کی خوش قسمتی سے ایک دن جب پورا خاندان دوپہر کے کھانے پر ضمانت تھا، ان کا چھوٹا بیٹا ہی کہنے لگا، بابا میں دادا جان کا برتن ان کی موت کے بعد سنبھال کر رکھ لوں گا۔ باپ نے لقمے منہ میں رکھتے ہوئے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ لڑکے نے جواب دیا، جب آپ دادا جان کی طرح ہو جائیں گے تو میں آپ کے لیے اس میں کھانا رکھا کروں گا۔ لقمہ باپ کے حلق میں اٹک گیا اور ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ قریب تھا کہ بیٹے کی بات سن کر ان کا دم گھٹ جاتا، تو وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، سنو، اس لمحے کے بعد سے کھانا اور قہوہ اپنے والد کے ساتھ ہی پیوں گا۔ چلو ہم سب کھانا انہی کے ساتھ کھائیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک لقمہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی پیے گا۔ چلو ہم سب کھانا انہی کے ساتھ کھائیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک لقمہ اپنے والد کے منہ میں اور دوسرا اپنے منہ میں رکھتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنے کمرے کے ساتھ والے خاص کمرے میں لے آئے اور اس کے بعد وہ جب بھی گھر میں آتے یا جاتے تھے تو اپنے والد صاحب کو سلام کرتے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ان کے بوڑھے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انجام اپنے والد کے ساتھ اچھا رہا۔ اپنے چھوٹے لڑکے کی وجہ سے جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بقیہ عرصہ اپنے والد کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہوئے گزارا۔ جزاک اللہ۔